قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا سيدة بنت محمد إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بسطتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم سيدتها وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. وهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة.
فقال ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من حافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا وفیہم محموم الا وفرج اللہ ہمہ الہیامی ولا مغموم الا وکشف اللہ ہمہ الہیامی ولا طالب حاجت الا وقضى الله حاجته اليه فقال علي عليه السلام اذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة برب الكعبة پر محمد و آل محمد صلوات. سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہم پر بآواز بلند صلوات اس لیے پڑھا کرو کہ بآواز بلند صلوات پڑھنے سے دلوں سے منافقت کا خاتمہ ہوتا ہے، ایمان کا اضافہ ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آلہ. ایک دفعہ اور درود سے اپنی زبانوں کو معطر کریں. اللہم صلی علی محمد و آلہ. آشنائے غدیر ہیں ہم لوگ، آشنائے غدیر ہیں ہم لوگ، کس قدر باضمیر ہیں ہم لوگ. آشنائے غدیر ہیں ہم لوگ، کس قدر باضمیر ہیں ہم لوگ. جو پڑی ہے لکیر کعبے پر بس اسی کے فقیر ہیں ہم لوگ. جو پڑی ہے لکیر کعبے پر بس اسی کے فقیر ہیں ہم لوگ. اور ہے اب بھی یاد ہر ایک کو شجاعت حیدر، ہے اب بھی یاد ہر ایک کو شجاعت حیدر کہ ذوالفقار سے نیزے سے تیر سے مارے. ہم پر یہ الزام لگتا ہے کہ ہم شجاعت مولا کائنات بیان کرتے ہیں لیکن شجاعت رسول خدا بیان نہیں کرتے. تو 4 مصروں میں شجاعت رسول خدا بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اگر بات پہنچ جائے تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ہے اب بھی یاد ہر ایک کو شجاعت حیدر. آپ کی نظر کر رہا ہوں. ہے اب بھی یاد ہر ایک کو شجاعت حیدر کہ ذوالفقار سے نیزے سے تیر سے مارے. علی نے اتنے نہ مارے تمام جنگوں میں کہ جتنے پاک نبی نے غدیر سے مارے. نعرہ حیدری. علی نے اتنے نہ مارے تمام جنگوں میں کہ جتنے پاک نبی نے غدیر سے مارے. اور شیخ صاحب تشریف لا چکے ہیں. 4-5 منقبت کے چند اشعار پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. سر جو عباس کے در پہ خم ہو گیا پھر کرم ہو گیا. سر جو عباس کے در پہ خم ہو گیا پھر کرم ہو گیا. ہر علم جب سپرد علم ہو گیا پھر کرم ہو گیا. سر جو عباس کے در پہ خم ہو گیا پھر کرم ہو گیا. ہر علم جب سپرد علم ہو گیا پھر کرم ہو گیا. دوسرے شعر پر خصوصی توجہات کا طالب ہوں. بڑھ رہے تھے قدم لڑکھڑاتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے. بڑھ رہے تھے قدم لڑکھڑاتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے. ساتھ ہر جب میرے ہم قدم ہو گیا پھر کرم ہو گیا. بڑھ رہے تھے قدم لڑکھڑاتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے. ساتھ ہر جب میرے ہم قدم ہو گیا پھر کرم ہو گیا. شیخ ماتم نے مجھ پر کرم کر دیے مجھ کو غازی ملے. شیخ ماتم نے مجھ پر کرم کر دیے مجھ کو غازی ملے. میرا سینہ جدار حرم ہو گیا پھر کرم ہو گیا. شیخ ماتم نے مجھ پر کرم کر دیے مجھ کو غازی ملے. میرا سینہ جدار حرم ہو گیا پھر کرم ہو گیا. اور ایک بہت ہی باریک شعر سرکار آپ کی توجہات کی طالب. کو بکو جا بجا میں نے سجدے کیے ڈھونڈتے ڈھونڈتے. کو بکو جا بجا
میں نے سجدے کیے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، جب عیاں تیرا نقش قدم ہو گیا پھر کرم ہو گیا۔ کو بکو جا بجا میں نے سجدے کیے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، جب عیاں تیرا نقش قدم ہو گیا پھر کرم ہو گیا۔ اور ایک روزمرہ کا ہم سب کا وظیفہ ہے، اور یقیناً جس نے یہ کیا ہے وہ میرے ساتھ ضرور بولے گا، میں علم پر گیا میں نے سجدہ کیا اور گھر آ گیا۔ میں علم پر گیا میں نے سجدہ کیا اور گھر آ گیا، پھر جو چاہا خدا کی قسم ہو گیا پھر کرم ہو گیا۔ میں علم پر گیا میں نے سجدہ کیا اور گھر آ گیا، پھر جو چاہا خدا کی قسم ہو گیا پھر کرم ہو گیا۔ اور تیرا احسن بھلا کیوں اٹھائے گا سر تیری دہلیز سے، تیرا احسن بھلا کیوں اٹھائے گا سر تیری دہلیز سے، وہ گنہگار تھا محترم ہو گیا پھر کرم ہو گیا۔ سر جو عباس کے در پہ خم ہو گیا پھر کرم ہو گیا، ہر علم جب سپرد علم ہو گیا پھر کرم ہو گیا۔ میں اسی کے ساتھ دعوت کلام پیش کروں گا جناب شیخ وسیم عباس صاحب سے کہ وہ بارگاہ معصومین میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ جناب شیخ وسیم عباس صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مولا ان سے اسی طرح اپنی نوکری لیتے رہیں اور وہ اسی طرح ہمارے قلوب کو ذکر آل محمد سے گرماتے رہیں۔ پر محمد و اہل بیت محمد بلند ترین صلوات۔